أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو سچائیاں اس پہ ہیں، اسی پر یقین رکھنا اور اسی پر ایمان رکھنا ایک انسان کی فلاح اور نجات ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کی فلاح اور نجات کا دستور ہے۔ اس میں جو حقائق ہیں اور جو حقیقتیں بتلائی گئی ہیں اور جن سچائیوں کا تذکرہ ہے، ان پر ایمان، ان پر یقین، یہی ایک انسان کی فلاح اور نجات کا راستہ۔ جس زندگی میں ہم زندگی کے رات دن گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے، تو اسی قرآن میں اس کی حقیقت بھی بتلائی گئی ہے۔ اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس کی کتنی قیمت ہے؟ یہ کس قدر گراں قدر ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی حقیقت بھی بتائی۔ تو بتایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خوب جان لو، اچھی طرح جانو اس بات کو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ وزینہ، زینت ہے۔ وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد میں، مال میں اس کی کثرت، اس کی حرص کرنا۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ پھر ایک مثال دی اور اس مثال سے اس کا نقشہ سمجھایا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ میہ، بارش، اس سے کھیت ایسے اس میں بہار آتی ہے کہ کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیت پک جاتا ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ کھیت زرد ہو جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، مثال سے سمجھائی۔ کچھ نہیں تھے، پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، مر گئے، لوگوں نے جنازہ پڑھا،
اور ایک دن آیا کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ گیا. جیسے وہ کھیت وجود ہی نہیں تھا، پھر اس میں بہار آئی، اپنی جوانی کو پہنچی، بہار آئی اس میں، پھر اس کی بہار ختم ہونے لگی، جیسے جوانی ڈھلتی ہے وہ بھی زرد ہونے لگی، جوانی ختم ہونے لگی، بڑھاپا آ گیا. جیسے کھیتی ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. ایسی تمہاری زندگی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. پھر اس زندگی کے بعد ایک انجام ہے، یا تو اللہ کا شدید سخت عذاب ہے، یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک دھوکے کا سامان ہے. اس کو زاد راہ سمجھو، راہ سفر سمجھو، منزل تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھو، اتنا تو دنیا ٹھیک ہے. لیکن اسے زندگی کا مقصد بنا لو، یہ تمہاری زندگی کی ترجیح بن جائے، تمہاری زندگی کی ساری صلاحیتیں، ساری استعداد اسی پہ لگ رہی ہو، یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں. کسی سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت فرمائی کہ انسان پر 4 مختلف ادوار آتے ہیں. ایک دور وہ ہوتا ہے کہ اس پر کھیل کود غالب ہوتا ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پڑھنے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ بناؤ سنگھار کی فکر. اس کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کھیل. وہ بھوکا رہ کر بھی، رات کو جاگ کر بھی، ابا اماں کی ڈانٹ لے کر بھی، بس کھیل. زندگی کا ایک دور تو ایسا آتا ہے جہاں غلبہ کھیل کود کا ہوتا ہے. پھر ایک دور ایسا بھی آتا ہے جہاں بناؤ سنگھار کا دور ہوتا. اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کتنا خرچ ہو رہا، کس کا خرچ ہو رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. بس ذبائش، آرائش، میری ہر چیز اچھی لگے. اب اگر اس دور میں اسے کھلونے دیے جائیں جو کبھی اس کی جان ہوا کرتی تھی، جس کے لیے وہ روٹھ جایا کرتا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا، میرا کھلونا توڑ دیا. اگر اس دور میں اسے وہ کھلونا دیا جائے، برا منائے گا. اس لیے کہ اس کی شعور نے
عقل نے ترقی کی. اب اس دور میں اس کی ترجیحات بدل گئی. پھر ایک دور آتا ہے اب بناؤ سنگھار کی بھی پرواہ نہیں ہے. اب تو اپنے دائیں بائیں میں بس ایک دوسرے پہ فخر ہے. میں اس برادری کا اور میں اس قوم کا اور میں اس پارٹی کا اور میرا یہ عہدہ اور میرا یہ منصب اور میری یہ نسبت اور میرے یہ تعلقات. بناؤ سنگھار کا دور گیا. وتفاخر بینکم. اور پھر اگلا دور آتا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اور اولاد کی ہرس. اور یہ کم بخت مرض ایسا ہے کہ موت تک جان نہیں چھوڑتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس بہتات کی ہرس و ہوس نے ایسا غافل رکھا کہ قبروں میں جا پہنچا. یہ مرض تو کم بخت ایسا ہے کہ موت تک جان نہیں چھوڑتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے منہومان، دو حریص لا یشبعان، کبھی سیر نہیں ہوتے. منہوم العلم، ایک علم کا حریص، یہ بھی سیر نہیں ہوتا. اور دوسرا فرمایا منہوم المال، مال کا حریص بھی، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. اگر یہ دنیا کی وادی سونے سے بھری اسے مل جائے لبتغا نہیں، ایک اور بھی اس جیسی مل جائے، کہے گا لبتغا ثالثاً، تیسری بھی مل جائے نا. یہ پوری دنیا کی وادی اس جیسی ایک اور بھی سونے سے بھری مل جائے لبتغا ثالثاً، کہے گا ایک اور بھی مل جائے نا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لگے اس کا پیٹ ہرس کا، ہوس کا، قبر کی مٹی ہی بھرے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. ہاں کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے، کسی اللہ توفیق دے دے اور اسے قناعت مل جائے، اس کا پیٹ تو بھر جائے گا. جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کریم کی مہربانی ہو جائے، وہ تو بچ جائے گا. ورنہ یہ حرص و ہوس کا مرض کم بخت موت تک جان نہیں چھوڑتا. فرمایا بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، جسم میں طاقت نہیں رہتی، لیکن زندگی کی ہوس، مال کی ہوس جوان ہو رہی ہوتی، جوان ہو رہی ہوتی. تو زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں. کبھی وہ لہو لعب کو مقصد اور اسے اپنی زندگی کی ترجیح بناتا ہے، کبھی زیب و زینت کو وہ اپنی زندگی کا مقصد اور ترجیح بناتا ہے، کبھی آپس کا درمیان دوستوں، احباب، برادری، خاندان میں آپ فخر کو ان میں نمایاں ہونا وہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی مال و دولت کی کثرت اور حرص یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ہر پہلے دور کو اگر جب سوچتا ہے تو اپنے عقل اور شعور پہ افسوس کرتا ہے. یار وہ بھی کوئی سمجھ تھی کہ میں کھلونوں پہ رویا کرتا تھا،
بناؤ سنگھاری میں وقت گزارتا تھا. جب خود بڑے ہوتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، ہر وقت اسی چیز میں لگے ہو، کچھ پڑھو لکھو. اور جب اللہ تعالی اس شعور میں اور اس عقل میں ایمان کی روشنی دے دے، اس شعور اور عقل میں ایمان کی روشنی دے دے، تو پھر کہے گا ان ساری چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لینا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں، سوائے کم عقلی کے کچھ نہیں، سوائے نادانی کے کچھ نہیں. کہ اس لیے کہ اللہ کریم نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان. اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا، اس کو زندگی کی ترجیح بنا لینا، اس کے لیے سر پیٹنا، ساری مشقتیں اٹھانا، اس سے بڑی کم عقلی کوئی نہیں. اللہ میاں نے بتایا مقصد بنانے کی چیز کیا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض. یہ ہے تم زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ کی رضا، کل کی زندگی، جنت کی نعمتیں، اس کو زندگی کا مقصد بناؤ. یہ میدان ہے، یہاں اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، اپنا حوصلہ دکھاؤ، اپنی محنت دکھاؤ، یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ ہے مقصد بنانے کی چیز. یہ ہے عقل مندی کا شعور، یہ ہے ایمان کی عقل کا تقاضا. اگر ایمانی عقل ہے پھر اس زندگی کو مقصد بناؤ جو کامل ہے، جو پائیدار ہے، جو نعمتوں سے بھرپور ہے، جو انتہائی لذیذ ہے، اسے مقصد بناؤ نا. ایسی ناپائیدار، ایسی ناقص زندگی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی بہار چلی جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس زندگی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنے سال اگر جوان آدمی رہے تو لذت لیتا ہے، کتنے سال، چند سال ہے، اس سے بعد تو کہیں ادھر درد کہیں ادھر درد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اگلی زندگی میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں نا، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. آدمی کی نظر کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے لیکن وہ محدود ہوتا ہے، لیکن سننے کا دائرہ نظر کے دائرے سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے. آدمی دیکھ سکتا لیکن آدمی یورپ کے احوال سن تو سکتا ہے نا، دوسرے بر اعظم کے حالات سن تو سکتا ہے نا. تو دیکھنے کا دائرہ سے سننے کا دائرہ وسیع ہے. فرما وہ نعمتیں ایسی ہیں اس زندگی کی
کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں، لیکن دیکھنے سے بھی اور سننے سے بھی زیادہ بڑا دائرہ دل کے تصور کا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے خیال میں بادشاہ بھی بن جاتا ہے، آدمی اپنے خیال میں دولت مند بھی بن جاتا ہے۔ خیالات کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ اللہ کریم کہہ رہے اس زندگی کا جو لطف ہے اور اس زندگی کا جو مزہ ہے اور اس زندگی کی جو نعمتیں ہیں، نہ کوئی آنکھ دیکھ پائی، نہ کوئی کان سن پایا، نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکا۔ بس اتنا بتا دیتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بس اتنا بتلا دیتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس تم چاہت کرو اور چاہت کرو اور اپنی چاہت کو اور بلند کرو اور اپنی چاہت کو اور بلند کرو۔ ارے بھائی اپنی چاہت کو اور بلند کرو، فرمایا تمہاری ہر چاہت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک طرف یہ دنیا ہے جس کی بے ثباتی، جس کی بے وقتی اس کھیتی کی طرح ہے، جب کبھی بہار ہے تو کبھی اس پہ خزاں، اور کبھی وہی کھیت چٹیل میدان، نام و نشان نہیں۔ یہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، جس پر تم اپنے بچوں کو بھی قربان کر رہے ہو اور اپنی زندگی بھی قربان کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو بھی اسی پہ لگا رہے ہو۔ یہ اس ذات نے بتایا ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ حقیقت اس ذات نے سمجھائی ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ماں باپ سے زیادہ ہے، تاکہ میرے بندے اس زندگی سے کہیں دھوکہ نہ کھائیں، کہیں اس زندگی میں دھوکہ نہ کھا بیٹھیں کہ ایسی بے ثباتی، ایسی بے قیمت کہ جیسے کھیت میں بہار آئی اور پھر زرد بھی ہو گئی، گر بھی گئی، چورا چورا بھی ہو گئی، اور وہ میدان چٹیل ہو گیا، اس کھیت کا نام و نشان نہ رہا۔ کس چیز کی فصل تھی بھائی؟ کون رہتا تھا ان آبادیوں میں؟ کون رہتا تھا ان گھروں میں؟ کچھ عرصے کے بعد دل و دماغ سے اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، مقصد بناؤ، دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، وقت صرف کرو، نیکیوں میں مجاہدے کرو، اللہ کی رضا، اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی، جس کی چوڑائی دنیا میں اس دنیا کی زمین و آسمان جتنی۔ زمین کے بارے میں تو پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا اس کی یہ حد ہے، آسمان کے بارے میں تو آج تو کوئی حد نہیں بتا سکتا۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واعظ و نصیحت میں، اپنے خطبات میں
جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا کرتے تھے وہ اسی حقیقت پر زور دیا کرتے تھے کہ وہ زندگی حقیقی زندگی ہے اور وہی زندگی مقصد بنانے کے لائق ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، راہ سفر ہے، چند روزے کے روزہ تم یہاں کے مہمان ہو۔ سب سے زیادہ زور اس پہ دیا، اس لیے کہ اگر یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جائے اور دل میں اس کا خیال ختم ہو جائے اور اس پر عقیدہ اور ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کی زندگی کو برائیوں سے اور کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے نیکی کی زندگی پہ استقامت دے۔ ساری برائیوں کی جڑ آخرت سے غفلت ہے۔ اور ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی حد سے زیادہ چاہت ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ، چاہے وہ گمراہی خیالات کی ہو، سوچ کی ہو، نظریات کی ہو، اور چاہے وہ گمراہی بدعمالی کی شکل میں۔ اس کی اصل یہی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت دھوکہ کھا گیا، فتنے میں پڑ گیا، اور ساری زندگی کے فیصلے اس دنیا کے خاطر ہو رہے، اسی کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کر رہا ہوں۔ اگر یہ یقین آ جائے کہ اصل زندگی وہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اس زندگی کے لیے وسیلے کے طور پہ دیا ہے، ایک سفر کے طور پہ دیا ہے کہ یہاں رہ کر وہاں کا توشہ تیار کرو، اس لیے اللہ نے دنیا دی۔ کتنا فرق ہو گیا آج زندگی کے رہن سہن کا۔ کافر تو کافر، ان کا تو اس پر عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اس زندگی سے، اس حقیقی زندگی سے اتنے غافل ہوئے کہ ہمارے اور ان کے رہنے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ساری زندگی کے فیصلے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اسی دنیا کے خاطر ہوتے ہیں۔ جہاد کے لیے تلوار بنائی جائے تو اس تلوار کے اوپر جو محنت ہوئی، چونکہ اس کا مقصد جہاد ہے، جو اس پر محنت اور وقت لگا اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہی تلوار بنائی جائے ظلم کے لیے اور سرکشی کے لیے اور دوسروں کے لیے زیادتی کے لیے، تو اس پر جو محنت اور وقت لگے گا اس کا وبال بھی ہوگا، اس پر بھی عذاب ہوگا۔ اگر مقصد آخرت ہے، اگر مقصد آخرت ہے اور آخرت کی خاطر اس دنیا کو بھی کما رہے ہیں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، آخرت کو مقصد بنا کر دنیا بھی کما رہے ہیں، تو اس دنیا پر بھی آخرت کیسا ثواب ملے گا؟ اس دنیا پر بھی آخرت جیسا ثواب ملے گا۔
عبادت جیسا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر مقصد زندگی کا دنیا ہے، اگر مقصد زندگی کا دنیا ہے اور پھر آخرت کے کام کرو گے، وہ بھی دنیا بن جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ تلوار بنانے کا مقصد جہاد ہے یا تلوار بنانے کا مقصد ظلم ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے یا یہی زندگی مقصد ہے؟ اگر آخرت ہے اور دنیا جائز طریقے سے کما رہے ہو، عبادت، اجر و ثواب، یہ بھی تمہارے کام آخرت کے، لیکن اگر زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، تمہاری زندگی کی ترجیح ہی دنیا ہے، تمہارا دین بھی دنیا ہو جائے گا۔ دین بھی دنیا ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ جس سے میری امت فتنوں میں پڑ جائے گی، گمراہیوں میں چلی جائے گی۔ دو چیزوں کا بہت ڈر ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہے الہوا، الہوا، نفس پرست، خواہشات کی زندگی۔ پھر یہ دین میں ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، اس کو وہی دین کی باتیں اچھی لگیں گی جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہوگی۔ نفس پرست جو ہے، ہوا پرست جو ہے، پھر اس دین کا اسے وہی حصہ اچھا لگے گا جس سے اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جہاں کوئی ہدایت کی بات ایسی ہے جو اس کی خواہشات سے ٹکراتی ہے تو یہ اسے بہت کڑوی لگے گی، یہ اسے بہت کڑوی لگے گی، کہنے والا بھی کڑوا لگے گا اور وہ بات بھی اس کو پسند نہیں آئی۔ ویسے تو بڑے دین کی باتیں کر رہا ہے، دینداری کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایک مرض میں مبتلا ہے، یہ ہوا پرست ہے۔ اسے دین کی وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جس سے اس کی خواہش پوری ہو۔ سال میں 2-3 عمرے تو کر لے گا، سود نہیں چھوڑے گا، پردہ نہیں کرے گی، وراثت میں بہنوں کو حق نہیں دے گا، بیٹیوں کو حق سے محروم رکھے گا، معاملات کا دین نہیں زندہ کرے گا، کیونکہ یہ خواہشات کے خلاف ہے نا بھائی۔ اور جہاں نفس کو مزے آ رہے ہیں، اتنا دین تو اچھا ہے، تو اس کا یہ دین بھی دنیا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد آخرت کی زندگی سنوارنا نہیں ہے، تو اس کی یہ دین کی ظاہری شکلیں بھی دنیا داری ہے۔ جیسے وہ تلوار ہے، اس کے بنانے کے مقصد کیا ہے؟ ظلم ہے، تو تلوار بنانے والے پر اس کا وقت بھی اس کے لیے عذاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف یہ ہے کہ وہ ہوا پرست بن جائے گی اور مذہب اور دین کے معاملے میں بھی ہدایت کی اتباع نہیں کرے گی، خواہشات کی اتباع کرے گی۔ مذہب کے بارے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی ہدایت کی پیروی نہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے۔
تو وہی اچھا لگتا ہے بیان جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی. اور کوئی ہدایت کی ایسی بات آ گئی جو اس کی خواہش سے ٹکرا رہی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. صدیوں پہلے جو اللہ کے نبی نے جس مرض کی طرف توجہ دلائی، آج امت کا آدھا حصہ اس بیماری میں مبتلا ہے. آدھی امت تو اس سے برباد ہو گئی. ہوا پرست آدمی کے خیالات میں گمراہی آتی ہے، آدمی کی نظریات میں گمراہی آتی ہے، آدمی کی فکر میں گمراہی آتی ہے. خود نہیں بدلتا، دین بدل دیتا. خود نہیں بدلتا، اسلام بدلنے لگتا ہے. سوچ ہی بدل دیتا ہے. اس نئی تہذیب کی یہ گمراہی نہیں ہے صرف کہ یہ آدمی کو بدعملی میں ڈالتی ہے. اس تہذیب کا اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتی ہے، گمراہی کو نیکی بنا کر پیش کرتی ہے، بدعت کو دین بنا کے پیش کرتی ہے، خرافات کو اسلام کا رنگ دیتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس نئی تہذیب اور اس نئی روشنی اور اس نئی تعلیم سے آدمی بدعمل ہوتا ہے، بلکہ اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا، غلط کو غلط ہی نہیں سمجھتا. کیونکہ اگر آدمی بدعمل ہو لیکن سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو کسی وقت بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. ماحول ملے گا بدل جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر سوچ ہی گمراہی میں آ گئی اور فکر ہی گمراہ ہو گئی تو پھر تو کوئی اسے سمجھائے گا تو اسے وہ جاہل سمجھے گا، کوئی اسے سمجھائے گا اسے کم عقل سمجھے گا، کوئی اسے سمجھائے گا اسے تنگ نظر سمجھے گا، اسے کوئی سمجھائے گا اسے تاریک خیال سمجھے گا، اگر کوئی اسے سمجھائے گا اسے اپنا بدخواہ سمجھے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب یہ دنیا بڑی چیز ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی فراموش کر دی جاتی ہے تو دو برائیاں میری امت میں آتی ہیں. یا تو وہ ہوا پرست بنتا ہے کہ دین اور مذہب کے معاملے میں بھی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو. اس کا دین میں کوئی رہبر نہیں ہوتا، اس کا رہبر اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. وہ اسی سے رہنمائی لیتا ہے. یا مختلف کتابیں دیکھتا ہے، مختلف لوگوں کو سنتا ہے، جو طبیعت کے مطابق ہو وہ اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. تو یہ ہوا پرست. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو میری امت کی بربادی کا باعث بنے گا، وہ طول العمل، لمبے لمبے منصوبے، شیخ چلی کی طرح. یہ ہوگا اور پھر یوں ہوگا اور پھر ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہوگا. وہ طول العمل، لمبے لمبے منصوبے، لمبی لمبی امیدیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بدعمل ہو جاتا.
بد عملی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، آخرت کو اس نے بھلا رکھا ہوتا ہے، اور بد اعمال، بد عملی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہ دونوں بیماریاں سر چڑھ کے بول رہی ہیں، سر چڑھ کے بول رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا، علاج تجویز فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس حقیقی زندگی کا خیال، اس کا تصور، اس کا دھیان کثرت سے کرو، اس پہ یقین بناؤ۔ اس حقیقی زندگی کے تذکرے خوب کرو، تب ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی، تب ان بیماریوں سے حفاظت ہوگی، ورنہ تو یہ بیماریاں ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس مرض میں ایسا مبتلا ہوا کہ قبروں میں جا پہنچا، قبروں میں جا پہنچا، ہوش وہاں آیا۔ الناس ینام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، وَإِذَا مَاتُوا انتہبوا، جب مریں گے تو ہوش آئے گا۔ لوگ محو خواب میں ہیں، وَإِذَا مَاتُوا انتہبوا، جب مریں گے پھر ہوش آئے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ انی اعمل صالحا، اے اللہ واپس بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ واپس بھیج دے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، بڑا یقین آ گیا۔ فرجعنا نعمل صالحا، بڑا نیک بن جاؤں۔ آئے گا یہ دور ایک جہاں حسرت ہو رہی ہوگی، جہاں حسرت ہو رہی ہوگی، کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی فرصت، تو خواب غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے، مدہوش ہے ان خواہشات میں، مست ہے اس دنیا میں، جب مرے گا تو ہوش آئے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ کریم کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا پیار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو خاص پیار ہے، اس لیے آپ نے سب سے زیادہ اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ اپنے ہر واعظ میں، اپنی ہر نصیحت میں عام طور پہ آپ کا تذکرہ اس حقیقی زندگی کے بارے میں ضرور ہوتا۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں بڑی، ان میں ایک بڑا مجموعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی ارشادات پر ہے جس کا تعلق آخرت کی زندگی میں، اور اس انداز سے اپنے پیاروں کی تربیت فرمائی۔ ایک دن باہر نکلے، ایک مردار پڑا ہوا، کہا کون اسے اپنے گھر میں لے کے جائے گا، کون کتنے کا خریدے گا؟ کہا یا رسول اللہ، ایک تو مردار اور وہ بھی کن کٹا، اسے خریدے گا کون؟ پھر اس کا بوجھ اٹھا کر گھر کو کون لے کے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا جو اللہ کی یاد سے اور اللہ سے دور کر دے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی بھی نہیں جتنی اس مردار کی ہے۔
جس کو تم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو نا، اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں۔ جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے، آخرت سے غافل کر دینے والی ہے، اس دنیا کی اللہ کے اتنی بھی حیثیت نہیں۔ تربیت فرما رہا ہے۔ چٹائی پہ لیٹے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا جسم ویسی بالکل ریشم کی طرح ملائم تھا، کمر پہ چادر نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، تو جب اٹھ کے بیٹھے تو اس پہ نشان پڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ سرداران قریش، یہ فلاں فلاں سردار جو اللہ کے دشمن، وہ تو ایسے عیش و عشرت کی زندگی، اور آپ اس حالت میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تم ابھی تک دھوکے میں ہو، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اللہ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے، ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، تم بھی دھوکے میں ہو، کوئی بڑی چیز ہے یہ۔ اور فرمایا میری حیثیت تو ایسی ہے جیسے راہ چلتا مسافر جو تھوڑی دیر سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے، میرا دنیا میں رہنا تو اتنا ہے۔ کہاں اللہ کے نبی زندگی کی یہ حقیقت بتا رہے، اور کہاں آج ساری توانائیاں اس دنیا پہ لگ رہی ہیں، اور اسی کو بڑا سمجھداری، عقل مندی، ہوشیاری سمجھی جاتی ہے۔ یہی بڑی سمجھداری، عقل مندی ہے۔ یہ سوچ کی گمراہی ہے، یہ فکر کی گمراہی ہے، جو اس نئی روشنی نے، نئی تعلیم نے ذہنوں میں پیدا کی ہے کہ دنیا بڑی چیز ہے۔ اور سچ ہے، جو سچے نبی نے سچ بتایا ہے، جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو دین کی بڑائی دل سے نکل جائے گی۔ جب دنیا بڑی چیز آ جائے گی تو آخرت کی عظمت، اہمیت زندگیوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کا نقصان ہو جائے، بچے نمبر کم آ جائیں، کسی امتحان میں پیچھے رہ جائے، گھر میں سارے ڈپریشن میں، اور یہی بچے آخرت کے لحاظ سے ان کی زندگی میں نماز نہ ہو، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ کوئی فکر نہیں۔ تو میرے عزیزو، عقل مندی یہی ہے، دور اندیشی یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، آخرت کی خاطر رہے، دنیا میں جیے، آخرت کے لیے جیے۔ قسم خدا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار آدمی یہی ہے، ہوشیار وہی ہے جو رہتا دنیا میں ہے لیکن کرتا آخرت کے لیے، یہی عقل مند ہے۔ یہ سمجھداری ہے کہ آدمی اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے، اور اس زندگی کو رکھیں گے پھر حلال کمائیں گے، اپنی ضروریات میں کچھ وقت لگائیں گے، اعتدال کے ساتھ دنیا کی محنت کریں گے، یہ بھی عبادت ہو جائے، کیونکہ مقصد آخرت ہے۔ یہی صحابہ جو حضور کی تربیت یافتہ تھے، ان میں اور آج کے مسلمانوں میں فرق ہے کہ ان کی ساری دنیا بھی دین تھا، اور ہم جو تھوڑا بہت دین کرتے ہیں وہ بھی دنیا بن جاتا، اس لیے کہ ان کی دنیا کی غرض آخرت تھی، اور آج ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے۔ دنیا کا نقصان ہمیں نقصان لگتا ہے، دنیا کا غم غم ہے، دنیا کی تکلیف تکلیف ہے، اور آخرت کا نقصان نقصان نہیں لگتا۔ کتنے مسلمان ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اس لیے
تکلیف میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ پردہ نہیں کرتی، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اگر وہ دنیاوی معاملے میں کچھ کوتاہی کرے سارا گھر ناراض ہو جاتا ہے. آخرت کی عظمت نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی فرصت دی ہے اور یہ آخرت کے لیے دی ہے، آخرت کے لیے دی ہے. اپنی زندگی میں اس کو، تصور کو، اس عقیدے کو تازہ کرو. یہ عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اس پر ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. عجیب سی بات ہے، کرایہ دار مکان سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خالی کرنا ہے، نوٹس آ جائے، کرایہ دار سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر خالی کرنا ہے، نوٹس آ گیا ہو اور اس کا اپنا گھر تیاری پہ ہو اور یہاں مالک مکان نے گھر خالی کرنے کے لیے نوٹس دے رکھا ہو، اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ نیا اے سی کہاں لگائے گا؟ اپنے گھر میں. نئی ٹائلز کہاں لگائے گا؟ نیا فرنیچر کہاں سیٹ کرے گا؟ اپنے گھر میں لگائے گا. بلکہ یہاں تو سمیٹ رہا ہوگا نا بھائی، کہ اس کو سمیٹیں. وہ تیاری پہ ہے اور یہاں سے مالک نے نوٹس دے رکھا ہے. ایسا ہی ہے. تو میرے اور آپ کے گھر میں بھی تو اللہ رب العزت نے نوٹس بھیج رکھے ہیں. ابا چلا گیا، دادا چلا گیا، نانا چلا گیا، بھائی چلا گیا، اور مالک کی دنیا نے کہہ دیا ہے کہ کرایہ دار جانے کا وقت قریب ہے، تیاری کرو، سمیٹو زندگی کو. المیہ کہاں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تمہارا گھر وہاں تیار ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے، جہاں تم ہمیشہ رہو گے. یہاں تو کوئی آدمی نوٹس دینے کے بعد گھر میں نئے فرنیچر لگائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل سے خالی ہے، کھوپڑی میں نہیں عقل. ہاں، اور یہاں گھر بناتا ہے 70 سال کے بعد، اور سارے شوق اس گھر میں پورے کرتا ہے. جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں، اور جہاں سے نکلنا ہے وہاں سب کچھ بنا رہا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دے دیتا نا دل میں، اس کی نشانی کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ واقعی ایمان کا نور دے دیتا ہے، آخرت کا یقین دے دیتا ہے زندگی کا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جاتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، جہاں جانا ہے اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. والاستعداد للموت قبل نزولی، وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ہے ایمان کی حقیقت. اس دھوکے کے گھر سے جس نے سب کو دھوکہ دیا ہے، بڑے ارمانوں سے گھر بنایا اور لوگ کندھے پہ اٹھا کے گھر سے نکال رہے ہیں. زندگی بھر کی پونجی لگائی اور دنیا والے آئے، غسل دے کر کفن بنا کر گھر سے نکال دیے. دھوکہ دیتی دنیا. ارے میاں ابھی صحت، ابھی جوانی، ابھی خوبصورتی، ابھی تو نیا کاروبار شروع کیا، دنیا نے دھوکہ دیا. کیا رگ بند ہوئی، کیا سانس بند ہوا، وہیں پڑا رہ گیا. کیا دھوکہ دیتی ہے. فرمایا جب ایمان کی حقیقت آتی ہے اور اس زندگی پر حقیقی یقین آتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، اس دھوکے کے گھر دنیا پر دل نہیں لگتا، اس دھوکے کی دنیا پہ دل نہیں لگتا. التجافی عن دار الغرور. دوسری نشانی، والانابۃ الی دار الخلود، جو گھر ہے، جہاں رہنا ہے، جو زندگی ہے، اس کی طرف توجہ، اس کا شوق. والاستعداد للموت قبل نزولی، اور وہاں اپنے اصلی گھر میں جانے سے پہلے اپنی زندگی سمیٹنے لگتا ہے، تیاری کرنے لگتا ہے. فرمایا یہی نشانی ہے
اللہ نے اسے ایمان کا نور نصیب فرما رکھا۔ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس زندگی کی حقیقت، اس زندگی پہ صحت مند ایمان، یقین نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا اس پہ یقین نصیب فرما، اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما، صحت مند ایمان، صحت مند عقیدہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ دنیا برکت والی عطا فرما، دنیا عزت والی عطا فرما، دنیا ایمان کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما، آخرت کی سچی فکر نصیب فرما۔ اے مولا کریم آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی اس زندگی کا استحضار دھیان نصیب فرما، اپنے بچیوں کی تعلیم اور تربیت زندگی، اس زندگی کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچیوں کے بھی اس زندگی کی غفلت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مال و دولت برکت والا عطا فرما، حرص و ہوس کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہر وہ بری عادت جو میرے ایمان کے، اے اللہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے، میری دینی زندگی کے لیے خطرہ ہے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ عافیت والی، صحت والی، برکت والی زندگی نصیب فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، نحوستوں سے، شریروں اور حاسدوں سے محفوظ فرما، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، اے مولا کریم اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری اولادوں کو ہمارا بھی اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہر قسم کے اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، انہیں عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کا ماحول نصیب فرما، شر سے اور شریروں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے ہمیں ہمارے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی بدامنی کی شکلیں، انتشار کی شکلوں کو اے مولا اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے ختم فرما۔ اے مولا یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، وطنیت، لسانیت، عصبیت، ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام بلاد اسلامیہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما، ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما کر ہدایت کی سلسلے کو عام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا